لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. قالوا فماذا تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان بین ایدیکم فتنا، تمہارے سامنے بہت سے فتنے آئیں گے اور اس طرح سے آئیں گے کا قطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات کا کوئی ٹکڑا ہو. پے در پے تمہارے اوپر فتنے اتریں گے اور ایسے فتنے ہوں گے جیسی اندھیری رات ہوتی ہے. یصبح الرجل فیہا مؤمن، ایسے فتنے آئیں گے کہ صبح انسان مومن ہوگا، ویمسی کافرا، شام کو کافر ہو جائے گا. اللہ معاف فرمائے. صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا. ویمسی مؤمنا، شام کو مسلمان ہوگا. ویصبح کافرا، اور صبح کافر ہو جائے گا. ایسے فتنے آئیں گے کہ لوگ اتنے ان فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے کہ صبح ایمان کی حالت میں ہوگی تو شام تک اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح تک اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. القاعد فیہا خیر من القائم، فرمایا جب یہ حالت آ جائے، فتنوں کی حالت آ جائے اور پے در پے فتنے آنے لگیں تو القاعد فیہا خیر من القائم، ان حالات میں بیٹھنے والا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا، کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا. والقائم فیہا خیر من الماشی، اور کھڑے ہونے والا شخص، کھڑا رہ جانے والا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا. والماشی فیہا خیر من الساعی، اور چلنے والا شخص ان فتنوں کے زمانے میں بھاگنے والے سے بہتر ہوگا. قالوا فماذا تأمرنا، صحابہ نے عرض کی جب یہ فتنوں کا زمانہ آ جائے تو ہم کیا کریں، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال، فرمایا پیارے محبوب نے: کونوا احلاس بیوتکم، اپنے گھروں کے پردے بن جانا، اپنے گھر کے ٹاٹ بن جانا، قالین بن جانا، یعنی اپنے گھر کو لازم پکڑ لینا، پھر ادھر ادھر باہر نکلنا کم کر دینا. تو فتنہ کہتے ہیں کوئی بھی ایسا معاملہ جو انسان کو سوچنے پر یا پریشانی میں مبتلا کر دے. اگر یہ فتنہ دین کے لیے خطرہ ہے، ایسا فتنہ ہے جس میں دین کا کوئی مسئلہ یا دین کی کوئی بات یا دین کا کوئی حکم یا دینی کسی معاملے پر لوگ اظہار خیال کر رہے ہیں اور بلا وجہ کر رہے ہیں، بلا ضرورت کر رہے ہیں. آج ہم تو ان فتنوں کے زمانے میں موجود ہیں نا. ایسے فضول باتیں، جی پردے کی ضرورت نہیں ہے، جی سنت تو صرف پیارے محبوب کے زمانے میں ہوتی تھی. قرآن اللہ معاف فرمائے، یہ قرآن وہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا. اس طرح کی باتیں یہ دینی فتنے ہیں، یہ دینی فتنے ہیں. یا نماز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یا سود پہلے حرام تھا اب جائز ہے. یہ ایسی باتیں جو امت نے نہ کبھی سنی اور نہ کبھی پڑھی. لوگوں کو ایسی باتوں میں مبتلا کر دیا گیا ہے کہ جو ہمارے دین کے لیے خطرہ بن گئی ہیں. ان فتنوں کے زمانے میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ان فتنوں سے جتنا دور رہے گا اتنا محفوظ رہے گا. کوئی بھاگتے ہوئے ان میں گھسے گا
تو بھاگنے والے سے چلنے والا بہتر ہے، وہ تھوڑی دیر سے پہنچے گا فتنے تک. چلنے والے سے ٹھہرا رہنے والا بہتر ہے، وہ پہنچے گا ہی نہیں. بیٹھنے والا پھر کھڑے ہونے والے سے بھی بہتر ہے. جو فتنوں سے جتنا دور رہے گا اتنا ہی زیادہ محفوظ رہے گا. یصبح مومنا ویمسی کافرا، صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان کی وجہ سے، زبان سے ایسے الفاظ نکال دے گا جو ایمان کے خلاف ہیں، اللہ معاف فرمائے. نکل جاتے ہیں جب آپ بحث کر رہے ہوتے ہیں نا کسی بات میں، اور بلا ضرورت بحث. ایک تو آپ کے پاس علم ہو، ایک تو آپ کے پاس چلے علم ہے اور آپ اپنے علم کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں. ایک علم نہیں، آپ کہتے ہیں جی میرے خیال کے مطابق. اللہ کے بندے، دین میں خیال نہیں، دین میں خیال نہیں چلتا. یہ کوئی دنیاوی مسئلہ تھوڑی ہے کہ آپ اپنی رائے دے رہے ہیں. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا میرا منصب نہیں ہے، اتنی میری معلومات نہیں ہے کہ میں دین کے مسئلے پہ کوئی رائے دوں، خاموشی اختیار کرے. بس بلا ضرورت بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولے بھائی مجھے نہیں ہے معلوم، بات ختم ہو گئی. چلو تھوڑی دیر مذاق اڑائیں گے، لوگ کہیں گے تجھے نہیں معلوم، یہ کیسا مسلمان ہے اس کو یہ بھی نہیں معلوم. ٹھیک ہے اڑانے دیں، لیکن اس بڑے بات سے تو آپ بچ جائیں گے نا جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے حدیث میں، کہ لوگ اتنے لاپرواہ ہو جائیں گے، اللہ معاف فرمائے، ایمان کے مسئلے میں، کہ صبح کافر ہوں گے شام کو مومن، شام کو مومن ہوں گے صبح کافر ہو جائیں گے، اللہ معاف فرمائے. تو مطلب یہ ہے دن اور رات میں پے در پے فتنے نازل ہوں گے. اور کوئی انسان جو اس فتنوں کی حالت میں جتنا زیادہ لوگوں سے دور رہے گا، بحث سے دور رہے گا، مباحثے سے دور رہے گا. آج کل ہمارے پاس تو پھر ماشاءاللہ ٹی وی چینل بھی آ گئے نا، فضول میں اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اپنی مشہوری کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کریں گے. مولویوں کو بھی بلاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ایسی بات کریں جو آج تک کسی نے نہیں کی. اللہ کے بندے دین میں ایسی بات کیسے ہوگی؟ ہمارا دین تو مکمل ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے کامل کر کے گئے. ایسی بات کہاں سے لاؤں جو کسی نے کبھی نہیں کی؟ دین کا مسئلہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو کسی نے کبھی نہ کیا ہو؟ اپنی مشہوری بڑھانے کے لیے، اپنے پروگرام کی توجہ بڑھانے کے لیے ایسے ایسے مسائل پر بحث کریں گے، اللہ معاف فرمائے، جو امت میں متفق مسائل ہیں جن میں کبھی اختلاف ہی نہیں رہا، وہ اختلاف بھی نکال کے لائیں گے. ان حالات میں پیارے محبوب کا مشورہ ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ فرمایا گھروں کے قالین بن جانا، گھروں کے پردے بن جانا، گھروں کے ٹاٹ بن جانا. جس طرح گھر کا قالین صرف گھر میں ہی رہتا ہے، باہر نہیں نکلتا، فرمایا پھر تم باہر نہیں نکلنا، پھر لوگوں سے بحث مباحثہ نہیں کرنا، پھر لوگوں سے بحث نہیں کرنا. کیوں؟ بحث کرتے کرتے کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، انسان ایسی باتیں کر دیتا ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے. تو آج اس زمانے میں ہماری سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے. انہی فتنوں کی بحث ہو رہی تھی. ان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجات. عقبہ بن عامر فرماتے ہیں یہی بحث تھی فتنے کی، مسائل کی، زمانے کی بات ہو رہی تھی کہ زمانہ ایسا بگڑ جائے گا. عقبہ بن عامر فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ایسا زمانہ آ جائے من نجات، بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیسے بچوں گا فتنوں کے زمانے میں؟ بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ قال امسک علیک لسانک، فرمایا اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا، اپنی زبان بند کر لینا. آج ہم سے زبان بند نہیں ہو رہی، اللہ معاف فرمائے. آج ہم سے زبان، ٹھیک ہے دین کی محبت ہے میرے دل میں، ہم بحث بھی اس لیے کرتے ہیں کہ میرے دل میں دین کی محبت ہے، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ علم بھی ہونا چاہیے. علم نہیں ہوتا. آپ نے کوئی ایسی حدیث سنی جو آپ کے ذہن کے مطابق صحیح نہیں ہے، لیکن پیارے محبوب کی حدیث ہے. کتنے ایسے معاملات ہوں گے جو مجھے نہیں معلوم، حدیثیں تو میں پڑھتا ہی نہیں ہوں نا، اللہ معاف فرمائے. کتنے معاملات ایسے ہوں گے جو مجھے نہیں معلوم لیکن حدیث کا حصہ ہیں. اب آپ نے اس پر بلا ضرورت بحث کر دی. ہمارے نوجوان ہیں، ہم ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ یہ تھی کہ اگر آپ کے ہاتھ سے لقمہ گر جاتا تھا تو آپ اس کو اٹھا کر جھاڑ کر کھا لیتے تھے. اور یہی ہمیں تعلیم دی ہے کہ لقمہ اگر گر جائے، آج لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے،
لوگ کہتے ہیں یہ کیا جاہلوں، اللہ معاف فرمائے، سنت کو کیا کہہ رہے ہیں جاہل، یہ کیا جاہلوں والا کام کر رہے ہو۔ بھائی کیا ضرورت ہے جہالت بولنے کی، اپنی زبان پہ کنٹرول، آپ نہیں کر رہے ہو نہیں کریں، لیکن سنت کو جہالت تو نہیں بولے نا۔ یہ کیا جاہلوں والا کام کر رہے ہو، کیا فقیروں والا کام، اللہ معاف فرمائے۔ اگر کسی نے سلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی، مجھے پتا ہے کہ یہ سنت ہے، کہوں گا کیا کپڑا کم پڑ گیا تھا، سلوار اتنی اوپر ہے مولوی صاحب، کپڑا نہیں تھا کیا؟ اللہ کے بندو، کیا یہ کہنا چاہتے ہو کہ سنت فقر کی وجہ سے پیارے محبوب کو فقیر کہنا چاہ رہے ہو؟ اللہ معاف فرمائے۔ تو فتنوں کے زمانے میں کیا کرنا ہے، امسک علیک لسانک، بلا وجہ تبصرہ نہیں کرنا، بالکل خاموش، اپنی زبان پکڑ کے رکھو۔ وَلْيَسْعَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں مقید ہو جاؤ، اپنا گھر تجھے کافی ہو جائے، بس گھر میں رہو، نہ لوگوں سے ملو نہ جلو نہ ان چیزوں میں پڑھو، اپنا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنی نافرمانیوں پر اللہ کی بارگاہ میں رویا کرو۔ فرمایا یہ 3 چیزیں ہیں جو تمہیں فتنوں سے بچائیں گی، اپنی زبان پر کنٹرول۔ آج سے یہ عہد کر لیں، بھائی کوئی بھی دینی مسئلہ ہوگا مجھے نہیں معلوم، میں نہیں بولوں گا بھائی میں پوچھ لوں گا کسی مولوی صاحب سے، کسی امام صاحب سے پوچھ لوں، کیوں میں بلا ضرورت بحث کروں، کیوں میں بلا ضرورت بحث کروں؟ اور خصوصاً وہ مسائل جو ہمارے ٹی وی پروگراموں میں چھیڑے جاتے ہیں۔ آج ایک مسئلہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ علم ہمارے پاس ہے نہیں، کسی سے پوچھنا ہم چاہتے نہیں، ہم کہتے ہیں بھائی لوگ کہیں گے اس کو اتنا بھی نہیں پتا، تو سب سے آسان راستہ کیا ہے، ٹی وی دیکھو۔ ٹی وی وہ تو کسی کو نہیں بتائے گی نا کہ اس نے مجھ سے سیکھا ہے، لیکن وہاں سکھانے والا کون ہے؟ مسئلہ یہ ہے، سکھانے والا بھی کیا عالم ہے یا نہیں ہے، کیا اس کے پاس بھی علم ہے یا نہیں ہے؟ ٹی وی سے نہیں سیکھنا ہے، علماء سے سیکھنا ہے، اللہ والوں سے سیکھنا ہے۔ اگر دین سیکھنا ہے تو ٹی وی سے، ہاں ٹی وی میں اگر کوئی بڑا عالم ہے ٹھیک ہے، اس کی بات سر آنکھوں پر، لیکن ایسا شخص جس نے دینی علم ہی حاصل نہیں کیا اور وہ کہے جی میں آپ کو دین سکھاتا ہوں، اس سے نہیں سیکھنا۔ سیکھنا ہے تو صرف جس نے علم دین پڑھا ہے اس سے سیکھنا ہے۔ ان مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، قال رجل، ایک شخص آیا اور آ کر پیارے محبوب سے کہنے لگا متی قیام الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ یہی سوال ہم سب کا بھی ہوتا ہے نا، مولوی صاحب قیامت کب آئے گی؟ ابھی وہ تھوڑے دن پہلے وہ میسیج چل رہا تھا کہ بھائی اس جمعے کو قیامت ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا بھائی یہ جو جمعہ تھا 18 والا 15 رمضان والا کہ یہ قیامت ہے، اور پھر ہماری خواتین بھی ماشاءاللہ بڑے پڑھتے اور تسبیحاں لے کے بیٹھ گئی، یہ جی قیامت آ رہی ہے۔ تو یہ سب سے آپ یوں سمجھیں کہ سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے متی قیام الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، صرف اللہ ہے جسے یہ پتہ ہے قیامت کب آئے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں انتظار کس چیز کا کر رہے ہو؟ اقتربت الساعہ، یہ قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ تیری اور میری قیامت تو یہ ہے کہ مر گیا، ختم، دوبارہ تو نہیں آنا اس دنیا میں۔ جب میں مر گیا تو بعد میں 1000 سال کی دنیا ہو، 1,00,000 سال کی ہو، میری قیامت تو آ گئی، میری قیامت تو اس دن آ گئی جس دن میں اس دنیا سے چلا گیا۔ تو قیامت جب آئے گی دیکھا جائے گا، موت تو یہ کھڑی ہے، ایک لمحے کی، ابھی باتیں کرتے کرتے انسان مر جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، باتیں کرتے کرتے مر جاتا ہے۔ تو قیامت تو بالکل ہمارا یہ سانس جو اندر جا رہا ہے واپس نہیں آیا ہے تو قیامت آ گئی۔ تو بہرحال وہ شخص آیا، آ کر کہنے لگا متی قیام الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل، پیارے محبوب دیکھیے کیسا جواب، پیارا جواب دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ کہے گا یار تجھے نبی ہو کے بھی پتا کہ قیامت کب آئے گی، نہیں، جو بات نہیں پتا نہیں پتا کہہ دیں نہیں پتا، کیا ہوتا ہے اس میں؟ فرمایا ما المسؤول عنها بعلم من السائل، جس سے سوال کیا گیا وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، جس طرح تجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی، مجھے بھی نہیں پتا قیامت کب آئے گی۔ فرمایا سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا گیا اس مسئلے میں دونوں برابر ہیں، نہ سائل کو پتہ ہے نہ مسئول کو پتہ ہے۔ ولیکن لہا اشراط،
فرمایا لیکن میں تجھے اس کی نشانیاں بتا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک چند شرائط، چند نشانیاں ہیں۔ وَتَقَارُبُ أَسْبَاقٍ، اور بازاروں کا مندی پڑ جانا ہے، بازاروں میں نفع کا ختم ہو جانا ہے۔ قال یا رسول اللہ وما تقارب اسواقها، فرمایا اس کے بازاروں کا مندی پڑ جانا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ قال کسادها، بازاروں کا مندی پڑ جانے کا مطلب یہ ہے کساد بازی عام ہو جائے گی، نفع ختم ہو جائے گا۔ فرمایا مطر ولا نبتا، بارشیں تو ہوں گی لیکن بارشوں کی وجہ سے کھیتی نہیں ہوگی۔ اللہ معاف فرمائے، پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اتنی بارشیں ہوتی ہیں، بجائے کھیتی ہونے کے جو ہماری کھیتی ہوتی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے، سیلاب آ جاتے ہیں۔ فرمایا بارشیں تو ہوں گی لیکن نفع بخش بارش نہیں ہوگی۔ انسان بارشیں مانگے گا، اللہ بارش دے دے، بارش دے دے، فرمایا وہ بارش اس کے لیے اور زیادہ نقصان کی باعث بن جائے گی۔ آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے نا، آپ وجہ جو بھی کہیں لیکن دنیا میں ہو یہی رہا ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں، بجائے فائدے کے نقصان زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَأَن تَفْشُ الْغِيبَةَ، فرمایا غیبت ایک دوسرے کی عام ہو جائے گی، ہر شخص دوسرے کی شکایت کرے گا، ہر شخص دوسرے کی شکایت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ وَتَكْثُرُ أَوْلَادُ الْبَغِيَّةِ، زانی زنا کی وجہ سے اولاد کی کثرت ہو جائے گی، اللہ معاف فرمائے۔ دنیا میں یہی ہو رہا ہے نا، بعض ممالک تو ایسے ہیں کہتے ہیں ہر 6 میں سے 1 بچہ جو ہے زانی ہے، اللہ معاف فرمائے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے والد کا کیا نام ہے۔ بعض ممالک میں تو اس لیے والد کے نام کا خانہ ہی ہٹا دیا، وہ کہتے ہیں بس ماں کا نام، پتہ ہی نہیں ہے والد ہے کون۔ فرمایا زنا کی وجہ سے اولاد عام ہو جائے گی۔ وَأَن يُعَظَّمَ رَبُّ الْمَالِ، مالدار کی عزت کی جائے گی، بیچارہ غریب ہوگا تو اس کو کہیں گے چل ہٹ یہاں سے بھاگ، تو ہے کون؟ مالداری کی وجہ سے عزت کی جائے گی۔ وَأَن تَعْلُوَ أَصْوَاتُ الْفَسَقَةِ فِي الْمَسَاجِدِ، گناہ گار، فاسق اور فاجر لوگ مسجدوں میں بلند آواز کرنے لگیں گے۔ اس سے 2-3 مراد علماء نے لی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسجد کا احترام ختم ہو جائے گا، مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے لیکن لوگ آگے دنیاوی باتیں کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اللہ معاف فرمائے یہی ہو رہا ہے، مسجد میں بیٹھ کر پورے دنیا کی، پورے محلے کو ڈسکس کرتے ہیں، وہی فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ وہ ہو گیا۔ یہ مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، دنیاوی درسگاہ تو نہیں ہے کہ آپ آ کے دنیا کی بات چیت کرتے ہیں۔ فرمایا فساق اور فجار کی آوازیں مسجد میں بلند ہونے لگیں گی، ایک مطلب تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مطلب یہ ہو گیا کہ نیک لوگوں کے بجائے مسجد کے معاملات فاسق اور فاجروں کے ہاتھ میں آ جائیں گے، فاسق اور فاجروں کے ہاتھ میں آ جائیں گے، اور وہ مسجد میں بڑے سردار بن کے بیٹھ جائیں گے، یہاں سے آواز لگائے گا، کوئی وہاں سے آواز لگائے گا۔ آج محلوں کی مسجدوں میں یہی ہو رہا ہے، جو آتا ہے بس مولوی صاحب کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، وہ جی یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، فلاں چیز نہیں ہوئی، فلاں چیز نہیں ہوئی۔ تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں آ کر گناہوں کی باتیں کرنے لگیں گے۔ گناہوں کی باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالنے لگیں گے، وجہ کوئی بھی ہو۔ کبھی کبھی یہاں آتا ہے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا اس کے آگے سے گزر گیا، پھر بات ختم ہو گئی، گزر گیا، تیسرا آدمی وہاں سے شور کرے گا بس تجھے نماز پڑھنا نہیں آتی، تجھے یہ نہیں آتا، تجھے وہ نہیں آتا۔ وہ تو صرف گزرا تھا، آپ نے 10 آدمیوں کی نماز بھی خراب کر دی، وہ قرأت بھول گیا کہ میں کیا پڑھ رہا تھا، اور آپ چودھری بن گئے۔ میں نے کہا میں نے بہت بڑا دین کا کام کیا ہے، تم کہاں سے آ جاتے ہو اللہ کے بندو، یہ فلاں ہو جاتا ہے، ڈھنگا ہو جاتا ہے، تم نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہو۔ صحیح ہے، آپ نے صحیح بات کی، لیکن اس کے کان میں بھی کہہ سکتے تھے، احترام کے ساتھ بھی کہہ سکتے تھے۔ تو گناہوں کی باتیں مسجدیں عام ہو جائیں گی۔ وَأَن يَظْهَرَ أَهْلُ الْمُنْكَرِ عَلَىٰ أَهْلِ الْحَقِّ، منکر لوگ، گناہگار لوگوں کو اہل حق پر ترجیح دی جانے لگے گی، نیک لوگوں پر گناہگاروں کو ترجیح دی جانے لگے گی، اور وہ غالب آ جائیں گے ہر معاملے میں، حق والے دب جائیں گے اور منکر غلط باتوں والے غالب آ جائیں گے۔ قال رجل فما تأمرنی، فرمایا یہ حالات تو آپ نے بتا دیے، اگر یہ میری زندگی میں ہو گیا تو میں کیا کروں، کیسے بچوں؟ فما تأمرنی، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ قال
صلی اللہ علیہ وسلم فر بدینی کا، فرمایا پھر اپنے دین کو لے کر بھاگ جانا، پھر اپنے دین کو لے کے چھپ جانا، پھر اپنے دین کو بچانے کی کوشش کرنا۔ تیرے پاس سب سے قیمتی چیز ہے تیرا دین، پھر اپنا دین سنبھال کر وہاں سے بھاگ جانا، پھر لوگوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا، پھر لوگوں کی پنچایت میں نہیں آنا، پھر بحث اور مباحثے میں نہیں آنا، ہر جگہ اپنے دین کو لے کر محفوظ کرنے کی کوشش کرنا۔ وَكُنْ حِلْسًا مِّنْ أَحْلَاسِ بَيْتِكَ، اور اپنے گھر کے قالینوں میں سے، اپنے گھر کے ٹاٹ میں سے ایک ٹاٹ بن جانا، ایک پردے میں سے ایک پردہ بن جانا، اپنے گھر میں بیٹھ جانا۔ تو آج اس فتنے کے زمانے میں ضرورت یہ ہے کہ کسی بحث اور مباحثے میں بلا ضرورت، کیا ضرورت ہے؟ اگر میں بحث کروں گا پھر بھی ماننے گا تو نہیں آگے والا وہی کہے گا جو اس نے کہنا ہے، آپ کے کہنے سے وہ مان تو نہیں جائے گا۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنا ضدی ہے، مانتا نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو، بلا ضرورت کسی بحث اور مباحثے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان مقداد ابن اسود قال ایم اللہ لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقداد بن اسود کہتے ہیں اللہ کی قسم، دیکھیں کتنی بڑی بات بتانے لگے، پہلے قسم کھا رہے ہیں، فرمایا اللہ کی قسم میں نے سنا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سعیدہ لمن جنب الفتنہ، فرمایا میں نے سنا ہے پیارے محبوب نے فرمایا کامیاب وہ ہے جو فتنوں سے بھاگ گیا، جو فتنوں سے بچ گیا۔ ان سعیدہ لمن جنب الفتنہ، کامیاب وہ ہے جو فتنوں سے بھاگ گیا۔ ان سعید لمن جنب الفتنہ، اور کامیاب وہ ہے جو فتنوں سے ایک طرف رہا۔ فتنے کی بعد میں پڑھنا ہی نہیں ہے، جھگڑے میں پڑھنا ہی نہیں ہے، اپنا دین بچاؤ بس۔ وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ، اور اگر وہ فتنے میں اللہ کی طرف سے اللہ نے اس کو فتنے میں مبتلا کر دیا، فَصَبَرَ، تو اس نے صبر کیا، پھر اپنے زبان کو کنٹرول رکھا، پھر اپنے عقائد کو کنٹرول رکھا، فواہن، پھر تو یہ شخص اچھا ہے۔ لیکن اگر فتنے میں پڑا اور صبر نہیں کر سکا تو فرمایا پھر وہ ناکام ہو گیا۔ تو آج کوشش یہ کرنی چاہیے گوشہ نشینی، جتنا ہو سکے بحث اور مباحثے سے دور۔ ہاں اہل علم کی مجلس ہے، کسی عالم کے پاس آپ بیٹھیں پھر بحث کیجئے، دین کو سمجھنے کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے نہیں، دین کو سمجھنے کے لیے بحث بھی کریں، سوالات بھی کریں۔ لیکن جاہلوں کی، جاہل سے مراد نعوذ باللہ یہ نہیں ہے، جاہل سے مراد یہ ہے جو دین کے معاملات جانتا نہیں ہے، اس میں بیکار ہے کہ دین کے معاملات کو آپ چھیڑیں۔ جب آپ کی کوئی اصلاح ہی نہیں کر سکتا تو کیا ضرورت ہے خود بھی گناہ گار ہوں اور دوسروں کو بھی گناہ گار کریں۔ وہاں ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے جس محفل میں بیٹھیں اسی محفل کی بات کریں۔ اگر دنیا داروں کی محفل ہے دنیا داری کی بات کریں اور الگ ہو جائیں، دین داروں کی محفل ہے پھر دین کی بات چھیڑیں۔ دنیا داروں میں اگر آپ نے دین داری کی بحث کر دی اور آپ کو اتنا علم نہیں ہے، پھر جب وہ سوالات اٹھائیں گے تو آپ خود شک میں پڑ جائیں گے، بھئی یہ کیا ہو گیا، دینے تو گئے تھے آپ وہاں کوئی اور چیز اور خود شک لے کر آ گئے۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ بندہ وہاں بات ہی نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا منورا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء يا أرحم الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله